السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 19۔ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے اس ٹاپک کا۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے قرآن کی تاثیر کے اوپر، یعنی قرآن کا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پر، ہمارے دلوں پر، اور صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ آئیے ہم دلیل کے ساتھ ان باتوں کو جانتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ جو انسانوں کے اوپر یا جنوں کے اوپر جو تاثیر ہوتی ہے قرآن کی، وہ کئی طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو تاثیر ہمارے اوپر قرآن کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک انسان کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایسا بہت ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ عام طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے اسلام کی، اور قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے سنا دیتے۔ انسان سنتا اور متاثر ہو جاتا تھا اور کہتا کہ نہیں، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کی طرف سے، یہ سچی کتاب ہے، اور انسان مسلمان ہو جاتا۔ تو کفر سے اسلام میں داخل ہونا ایک یہ شکل تھی قرآن کی تاثیر کی، یا ہے ابھی بھی اور قیامت تک رہے گی۔ دوسری ایک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان گناہ کو چھوڑ کر کے دیندار بن جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں پر جب غور کرتا ہے، قرآن سنتا ہے یا پڑھتا ہے، تو انسان اندھیرے سے روشنی کی طرف آتا ہے۔ ایک تاثیر اس طرح سے بھی ہوتی ہے شکل قرآن کی تاثیر کی کہ بدعتی انسان سدھر کر کے اچھا بن جاتا ہے جب قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، تو شرک کرنے والا شرک چھوڑ کر کے توحید پر آ جاتا ہے جب قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور قرآن کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا سناتا ہے۔ تو یہ کئی شکلیں ہیں قرآن کی تاثیر کی، جو شروع سے لے کے آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا۔ آئیے ان باتوں کو ہم دلیلوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 23، دیکھیے قرآن کی تاثیر کس طرح سے ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بھلائی نہ دے یا بھلا دے یا ہدایت نہ دے، فما لہ من ہاد، تو اس کو کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو پتہ چلا کہ رونگٹے تک کھڑے ہوتے ہیں انسانوں کے۔ سبحان اللہ۔ جنوں کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، جنوں کی کچھ جماعت تھی، صرف سن کر کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ، گزر رہے تھے اور کان تک آواز پہنچی کہ تلاوت ہو رہی ہے، کہا کہ نہیں، یہ کلام، یہ باتیں تو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ ضرور اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر کیا ہے۔ شروع میں ہی سورہ جن کی پہلی آیت دیکھیے، اللہ اکبر۔ تو جن سن کر کے صرف مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ان پر اس قدر قرآن کا اثر ہوتا ہے، اندازہ لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے
قرآن، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لا چکے، ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کئی واقعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے کہ صرف قرآن سنا گیا بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حبشہ کا بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ، ان کے سامنے سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی، بادشاہ کرسچن تھا، کچھ آیتیں سن کر ہی ان کے دل پگھل گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے اندر اسید بن حضیر کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی، آیتیں سن کے ہی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اتنا دل پر اثر کیا، صرف قرآن سن کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، کہا کہ نہیں، یہ تو کسی انسان کی ضرور اللہ کی طرف سے، اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور انہی کا ایک واقعہ ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو پڑھی رہے تھے کہ دیکھیں کہ اچانک گھوڑا بدکنے لگ گیا، تو رک گئے، تو گھوڑا بھی شانت ہو گیا، پھر تلاوت کرنے لگ گئے، تو پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا، یعنی اچھلنے لگا، پھر خاموش ہوئے، رک گئے، تلاوت رک گئی تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ اس طرح سے کئی مرتبہ ہوتا رہا۔ یہ واقعہ آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے اوپر کچھ سایہ جیسا آ گیا تھا، سایہ جیسا، اور اس میں روشنی بھی تھی، ایسا لگتا کوئی ستارہ بھی ہو اس کے اندر، روشنی ہو، بلب کی طرح بھی لگ رہا تھا، روشنی کا بھی لگ رہا تھا کہ لگتا کہ ستارے بھی ہوں اس سایہ کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سایہ تم پر تھا، روشنی تمہیں دکھ رہی تھی، دراصل وہ لوگ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے، تم سے قریب ہو گئے تھے۔ اگر تم صبح تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو یہ فرشتے صبح تک اسی طرح تمہارے اوپر سایہ بنا کر رہتے اور تمہاری تلاوت کو صبح تک سنتے رہتے، یہاں تک کہ لوگ تمہارے گھر پر آتے یا آس پاس سے لوگ دیکھتے کہ دیکھو ان کے گھر پر کیا چیز ہے، صاف طور پر دیکھ پاتے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ فرشتے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، متاثر ہوتے ہیں، اور قرآن سننے کے شوق میں قریب ہوتے ہیں انسانوں سے، اور سننے کی وہ کوشش کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن انسانوں کو دیا ہے، تو فرشتے سننا چاہتے ہیں، اس لیے جب ہم انسان جب تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں، اچھا لگتا ہے ان کو فرشتوں کو سن کر کے، تو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس، سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، کہ فرشتے ہماری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے آتے ہیں اور کان لگا کے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا اثر ہے۔ اور اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے نوازا، اللہ نے فرشتوں کو قرآن نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو قرآن دیا، لہذا ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس نعمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمیں قرآن دیا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس تعلق سے کہ کس قدر انسانوں پر قرآن کا اثر ہوتا ہے، تلاوت کا اثر ہوتا ہے۔ آج بھی ہے جو علماء کرام غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں، کافروں کو، مشرکوں کو، اور قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے اگر سناتے ہیں تو بہت سے کافروں کو دیکھا کہ آج بھی انڈیا کے اندر ہو یا سعودی عرب کے یا دنیا کے کوئی اور ملکوں میں، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، کہ جب ان کو تلاوت سنائی جاتی ہے، تلاوت کر کے قرآن کی آیتیں، تو آج کے کافر جو سمجھ بھی نہیں پاتے جس کی زبان میں، پھر بھی ان کا دل پگھل جاتا ہے۔ الگ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، عجیب تاثیر اس کے اندر ہے کہ انسان کا دل پگھلتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انسان رونے لگ جاتا ہے، اور بہت سے لوگ صرف تلاوت سن کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب سوچئے کہ اگر انسان غور کر کے پڑھے، ترجمے سے اگر قرآن کو پڑھے، تب کتنا دل پہ اثر کرے گا، اتنا انسان کس قدر قرآن سے متاثر ہوگا، اور اس کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئے گی، اور کتنا انسان کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔